بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا قرض دار آدمی پر قربانی واجب ہے یا قرض دار آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ قرض دار آدمی اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے قدر مال موجود ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نصاب کون سا ہے، تو اس کو ہم نے پیچھے سیشن میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اب ہم دوبارہ اس کو فور سمری ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نصاب کے اندر سونے کو شمار کیا جاتا ہے، چاندی کو شمار کیا جاتا ہے، نقدی کو شمار کیا جاتا ہے، مال تجارت کو شمار کیا جاتا ہے، اور اس طرح ضرورت سے زائد سامان کو شمار کیا جاتا ہے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی نقدی موجود نہیں ہے، کوئی چاندی موجود نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر 7.5 تولہ سونے کا حساب لگایا جاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ان پانچوں چیزوں میں سے یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی تھوڑی تھوڑی چیزیں موجود ہیں، ان سب کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرض دار آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو دیکھا جائے گا کہ اگر قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مال بچ جاتا ہے، یعنی اگر وہ قرض ادا کرتا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال موجود رہتا ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال موجود نہیں رہتا، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر قرض کی رقم منہا کریں گے، قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا اگر بچتا ہے نصاب کے برابر مال، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور اگر نہیں بچتا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نصاب کے برابر مال کا مالک تو نہیں تھا، لیکن اس نے لوگوں سے قرض وصول کرنے ہیں، اب آیا ان قرضوں کو نصاب کے اندر شمار کیا جائے گا یا نہیں شمار کیا جائے گا؟ تو اس کو یہ ہے کہ ان قرضوں کو نصاب کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور اگر قرضوں کے ملنے کی امید ہے اور تو یہ سارے قرض نقدی کی صورت میں شمار کیے جائیں گے، نقدی کے اندر شمار کیے جائیں گے، اور نقدی کے اندر اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں قرضوں کی رقم، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ سامعین، آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ قرض دار آدمی پر قربانی واجب ہے یا نہیں واجب۔ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مال بچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد یعنی قرض کی رقم مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں بچتا، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم دیگر مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی کمنٹ سیشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔